اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دن منسوب ہے ایک روایت کے مطابق ولادت بسعادت حضرت شریکۃ الحسین زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، لہٰذا اپنے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں آج کے دن کے مناسبت سے تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں، جہاں شخصیت حضرت زینب سلام اللہ علیہا روایات میں وارد ہوا ہے، یقیناً تعجب ہے، اور انسان اگر سمجھ لے تو حیران رہ جائے کہ شہزادی محسنہ بشریت ہے، یعنی بشریت کی پر احسان کرنے والی ہے۔ اور جہاں ولادت کے بارے میں جو روایت ملتی ہے تو جب شہزادی کی ولادت ہوتی ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس وقت کہیں سفر پہ گئے ہوتے ہیں، تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ شہزادی کا ظہور ہو چکا ہے، تو آپ نام جو ہے ان کے لیے انتخاب کریں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے سبقت حاصل نہیں کرتا، میں نے کبھی رسول اللہ سے سبقت نہیں کی۔ جب رسول اللہ تشریف لاتے ہیں سفر سے تو ان سے تذکرہ کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے سبقت حاصل نہیں کرتا۔ تو اسی وقت وحی الہی نازل ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس شہزادی کا نام زینب رکھا جائے، اور زینب کا جیسے نام سے بھی واضح ہے کہ زینب کا معنی ہوتا ہے یعنی باپ کی زینت۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، آپ پورے دنیا کے لیے زینت ہو، لیکن یہ وہ شہزادی ہے جو آپ کی زینت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ زینت سے مراد یہ ہے کہ باپ کا نام ایسے روشن کر دی گی کہ لوگ جو ہے وہ بھی حیران رہ جائے۔ اور جہاں فضائل اور مناقبت کی بات ہے، فضائل اور مناقب بے شمار فضائل ان کی شان میں نازل ہوئے، اور خود رسول اللہ کے احادیث اس باب میں موجود ہے، جہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اس شہزادی یعنی حضرت شریکۃ الحسین زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، لوگوں سے وصیت کرتا ہوں کہ اس شہزادی کا احترام کیا کرو، چونکہ اس کا مقام وہی مقام ہے جو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی خود رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے روایات جو معصومین علیہم السلام سے اس شہزادی کے مناقب اور فضائل میں وارد ہوئے، اور خود حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی وہ عالمہ جس کا کوئی معلم نہ ہو، جس کو کوئی پڑھانے والا نہ ہو، یعنی ان کے پاس جو علم ہے وہ علم خدائی علم ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سیدہ پورے بشریت کی محسنہ ہے، کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اگر دیکھا جائے تو محسن بشریت حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام محسن بشریت ہے، بشریت پر احسان کرنے والا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ آزادی کا درس دیا، ظلم کے سامنے نہ تسلیم ہونے کا درس دیا، خود مختاری کا درس دیا، انسانیت کے لیے، مذہب کی بات نہیں، انسانیت کے لیے۔ اور انسان بھی چاہے کسی مذہب کا بھی ہو، شریف ہو تو اس کو شریف
شرافت کا پتہ لگے گا کہ شرافت کیا چیز ہوتی ہے۔ مذہب کی تو کوئی قید ہی نہیں ہے۔ خود مختاری کا درس امام نے دیا، آزادی کا درس امام نے دیا، اور انسان کو زندگی گزارنے کا درس دیا۔ لیکن کیا خوب اس عالم نے لکھ دیا کہ کربلا میں رہ جاتا اگر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ چونکہ کربلا میں تو جو شہادت واقعہ ہوئی اور اس کے بعد جو یہ ظلم کا جو داستان ہے اس کو پہنچانے میں ایک خصوصی کردار ہے سیدہ کا۔ یعنی کربلا سے لے کر شام تک جو کاروان کی سردار ہے، کاروان کی سردار وہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، اور ساتھ میں حضرت امام سجاد علیہ السلام، جہاں انہوں نے ہر جگہ پہ، اور یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ جہاں یہ جو کہا کہ باپ کی زینت ہے، تو جہاں جہاں جاتی تھی وہاں جب کسی دربار میں گفتگو فرماتی تھی تو لوگ گھبرا جاتے تھے، چونکہ ان کی آواز میں وہی للکار تھی جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی آواز میں للکار ہوتی تھی جب وہ کفار کو خبردار فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے لوگ جو ہے یہ کہہ دیتے تھے یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام گویا کہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو ایک بہت ہی عظیم اور بزرگوار ہستی کہ جہاں انسانیت کے اوپر وہ احسان کر دیا، چونکہ خود سید شہداء علیہ السلام کے اس مقاصد کو ترویج دینا یہ ضروری تھا، اور اس کو بخوبی ترویج دینے والی جو شخصیت ہے وہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، اور ان بے شمار مصائب اور بے شمار وہ چیزیں جو کربلا میں گزری، شام میں گزری اور سفر میں گزری، جہاں روایت میں ملتا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ جب آپ کا ظہور ہوا ہے، یعنی خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ظہور کے موقع پر رسول اللہ نے گریہ فرمایا اور کہا کہ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کے اوپر بہت ساری مصیبتیں، اور پہلے فرمایا کہ یہ وہ شہزادی ہے کہ جس سے جتنی محبت کی جائے وہ کم ہے، لیکن مصیبتیں بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ کے فرمان تھے، اور آج کے دور میں جہاں ہم آزاد ہے، جہاں ہم خود مختار ہیں، جہاں ہم زندگی کا اسلوب جان چکے ہیں، تو اس میں حضرت سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ اس بی بی کا ایک خاص ربط ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان ایام کو شعائر اللہ کی طرح منانا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خوبصورت کلمات کو سماعت فرماتے ہیں۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا
كلمح البصر أو هو اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركني 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 الساعة العجاب 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 يا أرحم الراحمين. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ اس وقت حضرت امام زمان علیہ السلام کی دعا کے خوبصورت کلمات کو سماعت فرما رہے تھے. آج کے ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سمیع حسین نجفی صاحب نجف اشرف سے ہمارے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں سوالات پیش کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے انشاءاللہ, طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے مزاج؟ الحمدللہ, دعائیں ہیں آپ کی. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا. سلامت رہے. قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا, اور پہلا سوال قبلہ میرا یہ ہے کہ روایات معصومین علیہ السلام کے روح سے ایک حقیقی منتظر کی کیا صفات ہونی چاہیے, اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں, ناظرین کی خدمت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اپنی طرف سے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم امام زمانہ ہی کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہے. جی. جیسا کہ آپ کا سوال کا مسئلہ ہے, تو یہ ایک بہت عام سوال ہے جی, جس کے لیے اگر انسان روایات علیہ السلام کا مطالعہ کرے جی, تو بہت سی ایسی صفات ہیں کہ جن روایات معصومین میں ملتا ہے. صحیح. میں سے چند احادیث کے زیر سائے چند صفتوں کا ذکر کروں گا کہ جن کا ذکر واقعی خود اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہے کہ اگر کوئی واقعی منتظر ہے, اگر کوئی واقعی ہم اہل بیت کا چاہنے والا ہے, تو چاہیے کہ اس کے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے. صحیح. اس ذیل میں سب جو میں عرض کروں وہ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام
اپنے حیات کے آخری ایام میں جہاں اہل بیت کے متعلق وصیت فرما رہے تھے، وہیں قرآن مجید کے متعلق بھی پیغمبر اسلام نے وصیت کی تھی۔ صحیح۔ مشہور حدیث ہے جسے خاص و عام سب نے نقل کیا ہے، جسے حدیث الثقلین کہا جاتا ہے، جی جس میں پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرما انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ غور فرمائیں حدیث مبارکہ کی روح سے جو سب سے پہلی صفت ایک منتظر کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ وہ دامن قرآن سے ہمیشہ متمسک رہے۔ صحیح جی۔ کیوں؟ اس یہ وہ شے ہے کہ جس کی وصیت، جس کی تلقین خود پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے کی۔ آپ صحیح۔ ملاحظہ فرمائیے پیغمبر اسلام کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، صحیح ایک اللہ کی کتاب جی میری اطرت، اور اس کے بعد نبی نے تاکید کی وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْفَوْزُ، کہ یہ دونوں سبحان ہرگز جدا اللہ۔ نہیں ہوں گے جی تب تو میرے پاس۔ بے شک۔ تو اب اگر ہم واقعی طور پر اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے دعوے دار ہیں اور ہم واقعی امام زمانہ کے منتظر ہیں، تو پیغمبر اسلام کی اس حدیث کی روح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کبھی دامن قرآن کو نہ چھوڑیں، جی ہمیشہ دامن قرآن سے متمسک رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دامن قرآن سے متمسک رہ کر ہی ہم اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کر سکتے ہیں۔ صحیح اس لیے کہ سب اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت اور ان کی پیروی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ قرآن مجید میں ہی ہے۔ بے شک۔ اس لیے ضروری ہے دامن قرآن سے متمسک رہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ ہم یہ کیسے معلوم کریں؟ اچھا دیکھیے، جہاں تک یہ تو پیغمبر اسلام کی حدیث تھی کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت دونوں برابر ہیں، میں دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ دونوں ہی پیغمبر اسلام کے ترکہ ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ بے شک۔ اگر حدیث پر غور کیا جائے تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ میں تو انی تارکم، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ دیکھیے صحیح۔ چھوڑا اس چیز کو جایا جاتا ہے جو کسی چیز کو لے کر آئے۔ اگر پیغمبر اسلام سے پوچھا جائے یا رسول اللہ کیا آپ قرآن اور اہل بیت کو لے کر آئے تھے، تو یقیناً پیغمبر کا جواب ہوگا کہ اگر غور کرو تو یقیناً میں قرآن اور اہل بیت کو لے آیا تھا، بس فرق یہ تھا کہ قرآن کو اپنے قلب میں لایا اور اہل بیت کو اپنے صلب میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ جہاں پیغمبر نے اہل بیت علیہم السلام سے کہ دامن سے متمسک رہنے کی ہمیں تلقین کی ہے، وصیت کی ہے، وہیں دامن قرآن سے تمسک رہنے کی بھی تلقین پیغمبر اسلام نے ہمیں کی ہے۔ بے اور شک۔ آپ اگر غور فرمائیے تو یہ خود معصومین کی سیرت رہی ہے کہ آپ معصومین دامن قرآن سے متمسک رہے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب سلمان کے ایام فاطمیہ قریب ہے، اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مرتبہ جناب سلمان شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو کیا کہ جناب زہرا ایک وقت میں تین کام انجام دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ دامن قرآن سے متمسک رہنا سیرت اہل بیت، جی سیرت معصومین۔ جناب سلمان نے کیا کہ شہزادی بیک وقت تین امور کو انجام دے رہی ہیں، جی شہزادوں کا جھولا بھی جھلا رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، اور سبحان اللہ۔ شہزادی پر والآخرۃ خیر و ابقی قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ تلاوت فرما۔ سبحان اللہ۔ جی ہوا کہ اگر ہم ایک حقیقی اہل بیت کے پیروکار ہیں، حقیقی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں بھی دامن قرآن سے متمسک رہنا ہوگا۔ یہ جناب زہرا کی سیرت آئی 8ویں امام کے حوالے سے ملتا ہے۔ 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، 8ویں کے حوالے سے ملتا ہے تاریخ میں کہ 8ویں امام روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر۔ اگر حساب کیا جائے تو 3 امام ایک قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے، اور اکثر اگر میں چاہوں تو اس سے زیادہ بھی اگر چاہوں تو اس سے زیادہ بھی تلاوت کروں، مگر میں قرآن مجید میں غور و فکر کر کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ سب سے اہم شے، جو اہم صفت جو ایک منتظر میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ دامن قرآن سے متمسک ہونا چاہیے انسان کو۔ اب رہا سوال یہ کہ ہم کیسے جانیں کہ ہم دامن قرآن سے متمسک ہیں، ہم نے قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے؟ تو اس کے لیے بھی روایتوں میں کچھ امور کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر انسان ان امور کو انجام دے
تو یقیناً وہ اس ذیل میں نہیں آئے گا کہ اس نے دامن قرآن کو چھوڑ رکھا. اور دیکھیے دامن قرآن سے دور ہونا، قرآن کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ ایک ایسی شے ہے کہ جس کی شکایت پیغمبر اسلام قیامت میں کریں گے، جس کو قرآن مجید نے یوں نقل کیا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کہ قیامت میں پیغمبر اسلام شکایت کریں کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا. اللہ. تو اب اگر کہتے ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جی کہ جنہوں نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال. البتہ تفسیروں میں یہاں پر ان ھذا القرآن سے مراد اہل بیت بھی مراد ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. اس میں قرآن یہاں پیغمبر اسلام نے اہل بیت کی وصیت کی ہے، وہیں قرآن مجید کی بھی وصیت کی ہے، تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کیسے جانیں کہ ہم نے دامن قرآن کو متمسک ہیں، ہم دامن قرآن سے تمسک رکھتے ہیں، ہم نے قرآن مجید پر عمل کرنا نہیں چھوڑا ہے. تو اس حوالے سے اگر روایت معصومین کو دیکھا جائے تو ہمیں روایتوں میں کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ اگر ہم ان امور کو انجام دیں تو واقعی ہمارا شمار یہ ہوگا کہ ہم نے دامن قرآن کو نہیں چھوڑا. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ تلاوت، صحیح کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. صحیح. اب یہ سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ حضور ہم کس مقدار میں قرآن مجید کی تلاوت کریں؟ تو اس کے لیے خود پیغمبر کہ جو قرآن مجید کو لے کر آئے تھے، جن کے قلب پر پیغمبر اسلام، جن کے قلب پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین. جی اگر کوئی شخص ایک رات میں 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو خدا بند عالم اس کا شمار غافلین میں نہیں کرتا. اللہ. صحیح. اس کے مرتبہ اور آگے پیغمبر اسلام اسی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ قَرَأَ 50 آیت کُتِبَ مِنَ الذَّاکِرِین. جو روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کا شمار ذاکرین میں کرے گا، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں کرے گا. سبحان اللہ. بے شک. آگے بڑھا پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ قَرَأَ 100 آیت کُتِبَ مِنَ الْخَاشِعِین. اگر کوئی روزانہ 100 آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا شمار اللہ کے خضوع اور خشوع کرنے والے بندوں میں ہو. اللہ اکبر. بے شک. تو میرے کہنے اگر ہم ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جنہوں نے دامن قرآن کو نہیں چھوڑا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم روزانہ 50 آیت کی تلاوت کریں. بے شک. بے شک. اچھا، اور یہ دیکھیے یہ تلاوت قرآن مجید، قراءت قرآن مجید، قرآن مجید کرنا، اور یہ اتنا اہم شے ہے کہ یہاں تک یہ تو تلاوت کا مرحلہ ہو گیا. جی اور کیا رہا سوال یہ کہ کیا صرف تلاوت کر دینے سے ہمارا وظیفہ پورا ہو جاتا ہے؟ صحیح. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، صرف نا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ خود قرآن مجید نے ہمیں تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے غور و فکر کی بھی دعوت دی. بے شک. بے شک. کہ اگر ہم کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو اس میں غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو قرآن مجید کو صرف تلاوت کرتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے. چنانچہ ارشاد پروردگار ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ اکبر. کہ انہیں کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ اللہ. تو عزیزان گرامی، اگر میں کرنا چاہوں تو قرآن مجید کے متعلق جو سب سے پہلا وظیفہ، سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے وہ یہ کہ ہم روزانہ تلاوت کریں. اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کے میں عرض کیا کہ کم از کم 10 آیتیں، اگر اس سے زیادہ کوئی کر سکتا 50 آیتیں، 100 آیتیں، 300 آیتیں، 500 آیتیں، جو جس قدر چاہے ممکن ہو قرآن مجید کی تلاوت کرے. اس کے بعد دوسرا وظیفہ جو ہے جو قرآن کی روح سے، وہ کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر بھی کریں. بے شک. اور بے شک. متوجہ ہے کہ میں آپ کو کہ قرآن مجید میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا یہ اتنا اہم ہے کہ اگر انسان تلاوت کرتا ہے جی اور صرف زبان پر کلمات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حوالے سے میں نے تاریخ میں ایک واقعہ کہ جب مولا کائنات، غور کیجئے گا کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ تدبر بھی، تفکر بھی، غور و فکر بھی ضروری ہے. صحیح. روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب مولا کائنات
جنگ نہروان کے لیے کوفے سے نکل رہے تھے صحیح تو کوفے رات کا وقت ایک مقام پر ساتھ میں اصحاب بھی تھے. جی تو مولا کائنات کے کانوں میں ایک شخص کے تلاوت، جی ایک شخص ہے جو بڑے بہترین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. صحیح وہ بہترین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. جی جب اصحاب کی تلاوت کی آواز پہنچی جی تو اصحاب ٹھہر گئے، مگر مولا کائنات نہیں رکی اور آگے بڑھے. جی جب کچھ دور پلٹ کر مولا معذرت چاہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ. جی جب تو مولا پلٹ کر جناب کمیل کو مخاطب کیا، کہا کمیل کیا بات؟ کہا مولا یہ دیکھیے یہ کتنی اچھی آواز میں. صحیح امام نے فرمایا کمیل میں امام وقت ہو کر جی تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ آگے بڑھو. چنانچہ اصحاب آگے بڑھے، جی چنانچہ بڑھے. جنگ نہروان ہوئی اور جب جنگ نہروان ختم ہو گئی جی تو مولا کائنات نے جناب کمیل اور جناب کمیل کے ساتھ ایک لاشے پر پہنچے. اس اللہ لاشے پہ کھڑے ہو کر جناب کمیل سے امام نے فرمایا کمیل کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو؟ جناب کمیل نے کہا مولا نہیں پہچانتے. جی تو امام نے فرمایا اے کمیل یہ شخص ہے کہ جو اس دن کوفے میں بہترین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. اللہ اللہ جی تو آپ نے غور کی اچھا یہ کون تھا؟ یہ وہ لوگ تھے، یہ ویسے لوگ تھے کہ جو قرآن مجید کو بس تلاوت کی حد تک رکھتے تھے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے. یقیناً یہ یقیناً قرآن مجید میں غور و فکر کیے ہوتے تو کبھی امام وقت کے سامنے آ کر کھڑے نہ ہو جاتے. یقیناً بے شک بے شک بے تو شک. معلوم ہوا اگر انسان قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ نہ پڑھے تو وہ انسان کو قرآن مجید اگر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ امام وقت کے مقابلے میں انسان آگے ہو سکتا ہے. بے چنانچہ شک یہی وجہ ہے ضروری ہے کہ اگر قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں تو تلاوت کے ساتھ ساتھ تدبر بھی کریں، غور و فکر بھی کریں. بے شک بے شک. تو یہ تمام باتوں کو میں خلاصے کے طور پر کرنا چاہوں تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلی صفت جو صحیح. منتظر حقیقی کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ دامن قرآن سے متمسک ہے. بے شک اس کے بعد دوسرا وظیفہ، دوسری صفت جس کی طرف روایتوں میں اشارہ کیا گیا ہے جی وہ یہ کہ اگر ہم امام کے کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں. بے شک بے شک. جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ اس پروگرام کا عنوان بھی معرفت منتظر ہے. یقیناً جی بالکل. اس طریقے سے منتظر ہو سکتے ہیں جب تک ہم منتظر کو نہ پہچانیں، سبحان منتظر کی اللہ. معرفت نہ حاصل کریں. بالکل اس لیے ہم امام کی معرفت حاصل کریں، جانیں پہچانیں کہ ہم کس کا انتظار کریں. بے شک بے شک. اور یہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص امام بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اچھا جاہلیت کی مراد کیا ہے؟ ہاں حدیثوں میں ملتا ہے کہ جاہلیت سے مراد کفر و نفاق کی موت مرتا ہے. اللہ اللہ بالکل. تو عزیزوں سب سے دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ معرفت امام حاصل کریں. جی اچھا یہ تو وہ ان لوگوں کی صفت ہے کہ جو امام کی معرفت نہیں کرتے. لیکن ایک اور حدیث ہے کیونکہ ہمارا عنوان ہے احادیث کی روح سے ایک حقیقی منتظر کی صفات. جی ایک اور جس میں پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات ہوا عارف لامامہ کان کمن ہوا مع القائم فی فسطاطہ. اللہ. ادھر نبی نے کیا فرمایا تھا؟ بنا معرفت کے مر جائے تو جاہلیت کفر و نفاق کی موت مرتا ہے. جی ادھر پانچویں امام کہ کوئی
معرفت کے ساتھ مرتا ہے. اللہ اگر کوئی اکبر. معرفت کے ساتھ اس دنیا سے چلا جی امام فرماتے ہیں کانا کم ہوا ما القائم فی فسطاتی، تو گرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے جی. لیکن جب امام کا ظہور ہوگا جی اس کی مثال ویسے ہی ہوگی کہ جیسے واہ. وہ امام کے ساتھ امام کے خیمے میں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. آپ نے غور کیا یہ معرفت بہت ضروری ہے بے شک. تاکہ ہم امام کو پہچان سکیں، جان سکیں کہ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں. اب سوال یہ دیکھیے، میں نے اس قرآن مجید کے متعلق بھی میں نے عرض کیا، حل عرض کیا کہ آخر ہم کیا ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے ہم ہمارا شمار یہ ہو کہ ہم نے دامن قرآن کو ہم دامن قرآن سے متمسک ہیں. اس صحیح. طریقے سے جہاں تک معرفت کا مسئلہ ہے جی ذہنوں میں ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو ایسا کیا کریں کہ ہمارا شمار یہ ہو کہ ہم معرفت امام رکھتے ہیں، صحیح. ہم نے امام. تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بسم کہ اللہ. شیخ انصاری رحمہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جی. یہ جو معرفت امام کی طرف دعوت دی گئی ہے جی اور کہا گیا ہے کہ ائمہ معصومین کی حاصل کی جائے، حتیٰ زیارتوں میں بھی شب جمعہ ہے اکثر لوگ صحیح. زیارت پہ جاتے ہیں. جی زیارت کیا ہے کہ عارفاً بحق ہی انسان زیارت. صحیح. اور ان حدیثوں میں بھی معرفت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. تو آخر اس معرفت سے کیا مراد ہے؟ تو شیخ انصاری علیہ الرحمہ جی ارشاد فرماتے ہیں کہ فی معرفت الائمہ، کہ ائمہ معصومین کی معرفت کے علم میں اتنا کافی ہے کہ کیا اللہ اکبر. معرفتہم بنسبہم. سب سے پہلی چیز، تین چیزیں ضروری ہیں معرفت معصومین کے حوالے سے. صحیح. پہلی چیز جی معرفت کہ ائمہ معصومین کا جو معروف و مشہور نسب ہے انسان اس سے آگاہ ہو، اس کے بارے میں صحیح. جانتا ہو. صحیح. دوسرا مرحلہ ارشاد فرماتے ہیں وَالتصدیق بِأَنَّهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اس سبحان بات اللہ. کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے حقیقی ہادی ہیں. جی جی مرحلہ تیسرا مرحلہ جس میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَجِبُ الْإِنْقِيَادُ إِلَيْهِمْ وَالْأَخْذُ مِنْهُمْ، سبحان اور اللہ. یہ عقیدہ رکھنا ائمہ معصومین ہمارے لیے مفروض الطاعہ ہیں، ان جی. کی اطاعت کرنا ہم پر ہے. فرض ہے. اگر کوئی شخص ائمہ معصومین کے حوالے سے ان تین چیزوں کا عقیدہ رکھتا ہے، صحیح. ان کے نسب مشہور کو جانتا ہے، جی بالکل. ان کے ہادی ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے اللہ کی طرف سے، جی اور ان کی کو مفروض الطاعہ سمجھتا ہے. صحیح. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ہم واقعی طور پر امام معصوم کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور امام معصوم کی معرفی رکھتے ہیں. بے شک بے شک. تو اگر اس دوسری صفت کا خلاصہ کیا جائے تو اس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی صفت جو ایک منتظر کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ دامن قرآن سے متمسک رہے. دوسری بات کہ جس کا انتظار کر رہا ہو، اس کی معرفت حاصل کرتا ہو، اس کو جانتا ہو، پہچانتا ہو. جی تیسری صفت کہ جس کے لیے بہت زیادہ روایتوں میں تاکید کی گئی ہے. جی. اگر آپ اس موضوع کو ذہن میں رکھیں اور روایت معصومین کا مطالعہ کریں تو بہت سی احادیث ہیں کہ جو اس کی طرف متوجہ کرتی ہیں. صحیح. وہ کیا؟ وہ یہ ہم انتظار قولی کے ساتھ ساتھ انتظار عملی بھی کریں. صحیح ہے. صحیح. کیونکہ ہم منتظر ہیں، ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. تو انتظار قولی کیا ہے؟ انتظار قولی ہے روزانہ ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، جی جی بالکل. صبح و شام ہماری دعائیں پڑھنا، امام کو یاد کرنا، جی ان کے ساتھ ساتھ عملی ضروری ہے. اچھا انتظار عملی کیا؟ اور اچھا دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انتظار اتنا اہم عمل ہے، اتنا بلند ترین عمل ہے کہ جس کے حوالے سے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں افضل الاعمال امتی انتظار الحج. اللہ اکبر. میری عمل امام زمان، ہم گویا کہ اگر ہم حالت انتظار میں ہیں تو ہم بہترین عبادت کو انجام دے رہے ہیں. جی. لیکن مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ کہ ایک منتظر حقیقی کے اندر انتظار قولی کے ساتھ ساتھ انتظار عملی بھی ضروری ہے. اچھا اس انتظار عملی پر میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کروں. بسم اللہ. چھٹے امام السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا انتظار عملی کیوں ضروری. فرماتے ہیں من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے
کہ وہ صحیح. اصحاب امام زمانہ میں سے ہو. جی اس کا اصحاب و انصار امام میں سے ہو. ہم سب کی دعائیں خاص ہوا کرتی ہے. ہر نماز کے بعد ہر مقام پر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا شمار امام کے ناصرین و انصار میں، بے شک الہی. ناصرین و مددگار میں. جی امام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع. صحیح. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے خواب قائم میں سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ امام کا انتظار کرے، اور انتظار یوں ہی نہ کرے، جی. ولیعمل بالورع، اور تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اعمال کو انجام دے، سبحان اللہ. عمل کیا کرے. جی قبلہ 1 معلوم منٹ کا یہ ہوا ٹائم بچا ہے. کہ ہاں جی. انتظار قول نہیں ہے بلکہ انتظار عملی بھی ضروری ہے. بے شک بے شک. آپ دیکھیے امام نے کیا فرمایا، جی ولیعمل بال، جی کہ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اعمال کو انجام دے. ومحاسن الاخلاق وهو منکر، اور اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے، اس کے اندر حسن اخلاق پایا جاتا ہے. کیوں؟ صحیح. اس لیے کہ ائمہ معصوم تھے، وہ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر پہنچے. بے شک بے شک بے شک. معصومین کا چاہنے والا، معصومین کا ماننے والا کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا. جی یقیناً. بے شک بے شک. اعمال وہ خالی نہیں ہو سکتا. جی اب آئیے اس میں آپ کی خدمت میں ایک روایت، آخری روایت پیش کروں. جی جی خود 1 پانچویں منٹ امام کا بھی ٹائم ہے کہ قبلہ. 1 منٹ کا ٹائم ہے. جی بسم اللہ. جی مختصر یہ بسم اللہ. روایت ہے بسم کہ اللہ. عمل، انتظار عملی کیوں ضروری. روایت میں جی. ملتا ہے کہ پانچویں امام کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا، بوڑھا شخص تھا. جی وہ آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے عقیدے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. صحیح. امام نے فرمایا بسم اللہ. اس شخص نے عرض کیا کہ انتظار کیسے ہم کریں، اگر ہم انتظار کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. جی اس نے کہا کہ مولا میرا عقیدہ ہے کہ احبکم واحب من یحبکم، کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور جی. ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت. صحیح. اس نے مرحلہ اور آگے بڑھایا، کہا وابغض من یبغضکم، اور صحیح. جو بھی آپ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں. معلوم ہوا کہ صرف تولا کافی نہیں ہے، تبرہ بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. بالکل. عقیدے وہ کہتا ہے وَأُحَلِّلُ حَلَالَكُمْ وَأُحَرِّمُ حَرَامَكُمْ، کہ مولا آپ جس چیز کو حلال کہتے ہیں میں حلال جانتا ہوں، آپ جس چیز کو حرام کہتے ہیں میں حرام سمجھتا ہوں. صحیح. اس کا پانچواں عقیدہ یہ ہے حضور کہ وَأَنْتَظِرُ الْفَرَجْ، کہ میں امام کے ظہور کا انتظار کرتا ہوں. آپ دیکھیے اللہ اکبر. 5ویں سرکار کا دور ہے، جی کا دور ہے، اور امام کی حاضر ہو کر کہتا ہے کہ میں سبحان اللہ. انتظار امام کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس کا یہ عقیدہ، امام نے فرمایا کہ دیکھو میرے بابا امام زین العابدین کی خدمت میں بھی ایک شخص نے ایسا ہی عقیدے کا اظہار کیا تھا، تو میرے بابا نے جو جواب دیا تھا میں تمہارے لیے وہ جواب پیش کرتا ہوں. چنانچہ امام نے بیان فرمایا کہ اگر تم اس عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہو تو یاد رکھو کہ مرنے کے بعد رسول اللہ تمہاری زیارت کو آئیں گے، جناب فاطمہ تمہاری زیارت کو آئیں گے، علی زیارت کو آئیں گے، حسن و حسین تمہاری زیارت کو آئیں گے، اور ہم ملک الموت کو یہ حکم دیں گے کہ تمہارے روح کو آسانی سے قبض کرے. بے شک بے شک. امام کے اس قول کو سنا تو اس کا دل تڑپ گیا. اس نے کہا مولا اگر اسی بات کو آپ میرے قلب پر ہاتھ رکھ کے فرما دیں تو بہتر ہوگا. امام نے اس کے سینے پر اپنے دست مبارک کو رکھا اور اس جملے کو دہرایا. وہ شخص خوشی خوشی امام کی بارگاہ سے واپس جانے لگا. اب یہ جملہ غور کرنے والا ہے کہ کیسی تائید ہوتی ان کا عقیدہ درست ہو. امام فرماتے ہیں اب جو جانے لگا تو امام نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا، 5ویں امام نے، اور ارشاد فرماتے من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هو، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے جنت میں سے کسی شخص کو دیکھے تو وہ اس شخص کی. جی بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دل تو نہیں کر رہا کہ بات کو یہاں ختم کریں، انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت بھی آپ کی حاضر خدمت رہیں گے، اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ جو بھی انشاءاللہ وقت ہو سکے مومنین کے لیے آپ سے لے سکے، اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے فیض یاب ہوتے رہیں. امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ سے بھی انشاءاللہ التماس سے دعا کرتے ہیں.
سلامت رہے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا شیخ سمیع حسین نجفی صاحب نجف اشرف سے. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور نہایت ہی پرمغز گفتگو فرمائی. یہاں پر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور فرمان معصوم سے انشاءاللہ مستفید ہوتے ہیں. یہاں آپ ملاحظہ فرما رہے تھے حدیث معصوم کو، اور جہاں روایات ہے اور روایات کا ایک سلسلہ موجود ہے خود انتظار امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے، اور خود عالی جناب مولانا شیخ سمیع حسین نجفی صاحب نے بھی بڑی ہی خوبصورت بات کہہ دی اور کہا کہ غیبت کے دور میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن میں تدبر اور تفکر کرنا چاہیے. یہ نہایت ہی مہم نقطہ ہے. یعنی قرآن وہ چیز ہے جو کہ ایک نور مطلق ہے، اور اس میں یقین آپ جانیں کہ جو بندہ بھی اس میں، جو شخص بھی ہے چاہے وہ غیر مسلمانی کیوں نہ ہو، اگر قرآن کو اٹھا کے اس نیت سے قرآن کو اٹھاتا ہے کہ کچھ میں اسے لے سکوں، تو یقین جانیں ایک صفحے کو بھی بے شک پڑھتا رہے گا، ہر روز اس کو ایک نیا مطلب ملتا رہے گا. اور یہ تجربہ شدہ چیز ہے. یعنی ایک صفحے کو آپ نے پڑھ لیا، یا ایسا نہیں ہے کہ اس پر جو ہے وہ بات ختم ہو گئی، بلکہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آپ کو اسی صفحے سے پھر جو ہے پھر سے پڑھیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ ہے قرآن مجید جو کہ معجزہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے. اور یہ قرآن جو ہے اس کے اوپر، اس میں تدبر اور تفکر جو ہے غیبت حضرت امام زمانہ علیہ السلام میں مومنین کا سب سے بڑا فریضہ ہے، سب سے بڑا فریضہ. اور غیبت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے معرفت حاصل کرنی ہے امام کی، اور معرفت کے ساتھ بے شک امام ظہور کرے، آپ بامعرفت ہو تاکہ آپ امام کے بیعت کے لائق بن سکے. امام کی بیعت کرنی ہے، کوئی مذاق ہے؟ تو ظاہر ہے کہ امام کی بیعت کے آپ لائق ہو جائیں، اور وہ یہ ہے کہ معرفت حاصل ہوگی. اور امام نے فرمایا کہ جو بھی کسی اور کتاب سے، بغیر قرآن کی کسی اور کتاب سے ہدایت لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے گمراہ ہو جائے گا. اب کتاب سے مراد وہ نہیں ہے کہ جیسے دوسری کتاب ہے ہمارے حدیث کی کتابیں ہیں، یقیناً حدیث بھی اسی قرآن کی تفسیر ہے تو وہ بھی وہی قرآن میں شامل ہو گئی. لیکن مراد یہ ہے کہ کوئی اور کتاب، مثلا کسی نے ایک غیر مسلم ہے یا مسلم ہے جو بھی ہے، اس نے مثلا ایک کتاب لکھی ہے ہٹ کے قرآن اور حدیث کے ہٹ کے کوئی چیز لکھی ہے، اللہ اور رسول کے بات کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے، آپ اس سے جا کے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میں بامعرفت بنوں، تو یہ گمراہی ہے، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. چونکہ ظاہر ہے کسی کے اندر اتنی توان اور طاقت نہیں ہے. تو غیبت امام زمان علیہ السلام میں ہمیں قرآن میں زیادہ سے زیادہ تدبر اور تفکر کرنا چاہیے، اور غیبت امام زمان علیہ السلام میں کثرت سے دعائے ظہور امام زمان کرنا چاہیے. اللہم عجل لولیک الفرج.